بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ سورہ یوسف میں حضرت یعقوب علیہ السلام جب اپنے محبوب بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی برسوں کی جدائی کے بعد ان کے پیغام رساں کے پاس یوسف کے کرتے کی خوشبو میلوں دور سے سونگھ کر اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں، مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اگر تم مجھے سٹایا ہوا قرار نہ دو۔ سربراہ سلسلہ عظیمیہ شیخ خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عود کی خوشبو بے حد پسند ہے۔ قدرتی طور پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم اطہر سے بھی خوشبوؤں کی لپٹیں نکلتی رہتی ہیں، اور اگر نبی مکرم کسی راستے سے تشریف لے جاتے تو وہ راستہ کئی دن تک وہاں سے آنے جانے والوں کو محسوس کرواتا کہ یہاں سے اللہ کے محبوب کا گزر ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ جس کو تحفے کے طور پر خوشبودار پھول پیش کیا جائے تو اسے چاہیے کہ اسے رد نہ کرے۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا فرمان ہے، جو انسان خوشبو لگاتا ہے تو اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور کسی انسان کو خوشی دینا بھی عبادت ہے۔ اگر کوئی خوشبو لگائے اور اسے محسوس کر کے دوسرے لوگ خوش ہوں تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھو کہ اس زمین پر اللہ کی مخلوق کو خوشی پہنچانے سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں ہے۔ خوشبو ایک ایسی شے ہے جو ہمیں مادی آنکھ سے نظر نہیں آتی، صرف محسوس ہوتی ہے، لیکن سالک یعنی مرید یا شاگرد اگر سلطان یعنی نسبت سے واقف ہو اور سلطان کی صلاحیتوں کو استعمال کرنے کا اختیار بھی رکھتا ہو تو اسے خوشبو نظر آتی ہے۔ سربراہ سلسلہ عظیمیہ شیخ خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب فرماتے ہیں کہ ایسا اس طرح ممکن ہے جب آدمی اپنے اندر روح سے واقف ہو تو وہ اپنے ارادے اور اختیار سے آسمان اور زمین کے کناروں سے باہر نکل جاتا ہے، اور اس کی آنکھوں کے سامنے اپنی زمین کی طرح کہکشاؤں میں بے شمار زمینیں آ جاتی ہیں، اور جس طرح وہ اپنی زمین پر آباد اللہ کی مخلوق کو دیکھتا ہے، اس طرح اربوں کھربوں دنیاؤں کا مشاہدہ کرتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے گروہ جن و انس، تم زمین اور آسمان کے کناروں سے نہیں نکل سکتے، اگر نکل سکتے ہو تو نکل کر دکھاؤ، مگر سلطان سے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ حضرت جبرائیل امین سے پوچھا، وحی کہاں سے آتی ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ سدرۃ المنتہا سے مجھے ندا آتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، تمہاری پرواز کہاں تک ہے؟ عرض کیا، سدرۃ المنتہا تک۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب ہماری نسبت سے یعنی طاقت ہمت سے پرواز کرنا۔ اس کے بعد جبرائیل امین نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت ہمت طاقت سے سدرۃ المنتہا سے آگے پرواز شروع کر دی، اور ایک طویل مسافت طے کرنے کے بعد دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ ندا کر رہے ہیں، اور جب جبرائیل امین نے زمین کی طرف دیکھا تو حیران ہوئے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ پر تشریف فرما ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہوتا ہے، آپ فرما دیجئے کہ اے میرے رب، مجھے سچائی کے ساتھ داخل کیجئے اور سچائی کے ساتھ نکال لیجئے، اور سلطان کو میرا مددگار کر دیجئے۔ سلطان کا ایک مطلب اختیار بھی ہے۔ اختیار کو روحانی صلاحیت بھی کہا جاتا ہے، یعنی ہم ذہن کی رفتار تیز کر کے کسی سیارے کی حدود یا اس کے ماحول میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ذہن کو فاصلے سے آزاد کرنے کی کوشش دراصل باطنی صلاحیت کو استعمال کرنے کا نام ہے، کیونکہ باطن میں فاصلہ نہیں ہے، اور سلطان باطنی صلاحیت ہے، اور باطنی صلاحیت کا تعلق روح سے ہے۔ حضرت سید شاہ وارث حسن رحمۃ اللہ علیہ کتاب شمامۃ العنبر میں فرماتے ہیں کہ خوشبو دماغ کے لیے مقوی و مفرح ہے۔ جو لوگ خوشبو سے تفریح حاصل کرتے ہیں یعنی لطف اندوز ہوتے ہیں، ان کا فہم و ادراک تیز تر اور اعلیٰ تر ہوتا ہے، اور جو لوگ مناظر قدرت سے تفریح حاصل کرتے ہیں ان کا فہم و ادراک تیز اور اونچا ہوتا ہے، اور جو لوگ کھیل تماشوں سے تفریح حاصل کرتے ہیں ان کا فہم و ادراک کند اور وہمی ہو جاتا ہے۔
ہر طرح کی بہترین خوشبویات ماحول کو بہتر بناتی ہیں۔ خوشبویات ہمیں چاق و چوبند رکھتی ہیں اور ہمارے سیکھنے کی صلاحیت پر بھی مثبت اثرات مرتب کرتی ہیں، چھپی ہوئی صلاحیتوں کو اجاگر کرتی ہیں اور ہمارے ذہن میں نئی راہیں کھولتی ہیں۔ خوشبو میں ماضی کی یادداشت بھی ہوتی ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی اس طرح کے تجربات سے ضرور گزرتا ہے کہ جب خوشبو کے ایک لطیف جھونکے نے اسے ماضی کے دور میں پہنچا دیا ہو۔ ایک خاتون نے اپنی یادداشتوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ کہیں سے گزرتے ہوئے اسے ایک لطیف خوشبو سنگھائی دی جس نے اسے ماضی کے دور میں نرسری کلاس میں پہنچا دیا، اور اسے اپنی اس ٹیچر کی صورت نہایت واضح نظر آئی جو کہ یہ خوشبو لگایا کرتی تھیں۔ کلاس روم اور سب بچے بھی یاد آ گئے۔ کتنی ہی دیر وہ ان یادوں سے لطف اندوز ہوتی رہیں۔ خوشبو کے استعمال سے ذہنی کیفیت فطرت کی طرف مائل ہو کر لطیف ہو جاتی ہے اور یادداشت میں خاطر خواہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ خوشبوؤں سے علاج کو اروما تھراپی کہتے ہیں۔ جب ماحول میں سعید روحوں کی آمد و رفت ہوتی ہے تو لطیف طول موج میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ مراقبہ کرنے والے کو نرم و لطیف اور بھینی بھینی خوشبو سنگھائی دیتی ہے۔ خوشبو وہ خزینہ علم ہے جس کو سائنس ابھی تک دریافت نہیں کر سکی۔ خوشبو گویا روح کی سواری ہے، یعنی عالم بالا سے عالم وجود کی طرف رابطہ۔ اولیاء اللہ کے مزارات پر بھی خوشبوؤں کا راج ہوتا ہے۔ اسی طرح تمام مذاہب عالم کے مذہبی مقامات پر بھی خوشبوئیں سب کا استقبال کرتی ہیں۔ بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو سب سے پہلے اپنی ماں کی خوشبو سے ہی مانوس ہوتا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو پیدائش سے موت تک کا سارا سفر خوشبو سے شروع ہو کر خوشبو پر ختم ہوتا ہے۔ خوشی سے لے کر غم تک کے ہر موقع پر خوشبو گویا ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، آمین۔